زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے 12 ہجری کا حج کس طرح کیا، ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے ہیرا کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ہراول تھا، دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی تھی کہ فلاں جگہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد رضی اللہ عنہ کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 جنوری کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر رہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے تھے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ کو اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگھ لیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بتکے۔ ان کے سوار نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالشت کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے
اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبر کو دکھائے، اور خالد رضی اللہ عنہ کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بروقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سنت کے مطابق اپنا سر اس طرح سے مڑوایا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زادِ راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت ہیرا پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرا سے کچھ دور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ اور چند اور افراد جن کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چہگومیاں ہونے لگیں کہ سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد رضی اللہ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے پہچانا نہیں۔ 4 مہینے گزر گئے۔ کسریٰ کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دمخم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارس آتش پرستوں کے نامور جرنیل کارن، ہرمز، بہمن، جازاویہ، اندرغرض، روزبہ اور زرمہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف مارکوں میں مارے گئے تھے۔ ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین کا لشکر سست نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ مئی 632 کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خط ملا جس کا پہلا فقرہ خالد رضی اللہ عنہ کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں خالد رضی اللہ عنہ کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المؤمنین اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم، تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روما میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان خالد رضی اللہ عنہ کا دوسرا نام تھا۔ پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو۔ اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں کرو۔ ایک حصہ مسنا بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ۔ عراق سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں کا سپہ سالار مسنا بن حارثہ ہوگا۔ لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہیں واپس آ جانا۔
اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے۔ تکبر نہ کرنا، تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ ہو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ کھسیانہ سا ہوا کہ انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المؤمنین کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تو جیسے میدان جنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے، قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ولید کے بیٹے مصطع بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کر، آدھے صحابہ کرام تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تقسیم مصطع بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کریں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالت کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المؤمنین سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اس طرح اس نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کلی چھٹی نہ دی، بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید۔